اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی بالقاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسحره ووسيه سید الاتقیاء والاصفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب وعلى اوصیائه لا سیما بقیة اللہ فی الارضین روح وارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعین من الآن إلى قيام يوم الدين اما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العلي العظيم سورہ فاتحہ خاص کی امیر خضر حسین فرزند امیر رضا علی اور امیر علی بیگ فرزند شوکت علی بیگ الفاتحہ ایک سورہ فاتحہ تمام شہداء ملت جعفریہ کے لیے الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صحت کی دعا کے لیے درخواست کی گئی ہے طاہرہ یعقوب جعفری کے لیے اور جتنے بھی مومن و مومنات اس ادارے سے وابستہ مریض ہیں قمر شاہ صاحب خصوصاً ان کا آپریشن ہے ظاہراً منڈے کو اور جتنے بھی آپ کے ذہن میں ہوں گے ان سب کی صحت یابی کے لیے سب کی پریشانیوں کی دوری کے لیے کراچی میں پچھلے یعنی کل جمعے سے مسلسل ایک سٹ ان پروٹیسٹ چل رہا ہے دھرنا دیا ہوا مومنین نے ان کی حفاظت کے لیے باہر ان کے مومن کی حفاظت کے لیے 5 مرتبہ مل کے میوجی پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء 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 صلوات ہم نے جس سورہ کا انتخاب کیا سورہ نصر اس کی آیات کا بسم اللہ کا پرسوں ہم نے کوشش کی کہ آپ کے سامنے تفسیر کو پیش کریں اور کل ہم نے نصر و فتح سے متعلق چند مطالب کو پیش کیا اور بعض آیات کی تعویل ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی تفسیر کی روشنی میں کہ انہوں نے کیا فرمایا ہے ہم قرآن کے صرف ظاہر کو نہیں مانتے بلکہ باطن کو مانتے ہم قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں جو تدوین شدہ ہے اور قرآن صامت اس کتاب کو مانتے ہیں کہ یہ قرآن ہے لیکن خاموش کتاب ہے اہل بیت علیہ السلام قرآن ناطق ہے وہ بولتا ہوا قرآن ہے یہ پوری کی پوری کائنات ہی کتاب تکوین ہے یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نشانی ہے اسے کتاب تکوین کہا جاتا ہے قرآن کتاب تدوین ہے
اور اہل بیت علیہ السلام اللہ کی سب سے بڑی علامت ہے، نشانی ہے۔ قرآن کے اندر آیت ہے کہ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ہم ان کو ان کے نفسوں میں اور آفاق میں نشانیاں دکھائیں گے تاکہ ان کے لیے یہ بات ثابت ہو جائے کہ بے شک وہ حق ہے، بے شک اللہ حق ہے۔ حقانیت خدا پہ اللہ نے دو طرح کی نشانیوں کا تذکرہ کیا ہے، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، آفاقی نشانیاں ہوں گی اور انفسی نشانیاں ہوں گی۔ یعنی جو ہورائزن میں ہیں، انگریزی میں ترجمہ کریں گے یعنی جو باہر ہیں، اور انفسی نشانیاں یعنی آپ کے اپنے نفسوں کے اندر، یا دوسرے انداز سے ترجمہ کروں کہ آفاقی نشانیاں یعنی خاموش نشانیاں، انفسی نشانیاں یعنی بولتی ہوئی نشانیاں۔ تو اللہ نے دو طرح کی نشانیاں بتائی ہیں، یہ سورج، چاند، ستارے، ہر چیز اللہ کی نشانی ہے، نشانیاں ہیں۔ کہا گیا ہے انفس جمع ہے نفس کی، بولتی ہوئی نشانیاں۔ تو اللہ نے دو طرح کی نشانیاں بھیجی ہیں سارے کے سارے اس عالم کے اندر۔ آپ دیکھتے چلے جائیے گا، ہر تمام کی تمام کائنات میں آپ کو دو طرح کی نشانیاں ملیں گی۔ اللہ کی حقانیت پہ دلیل دو طرح کی نشانیاں ہیں۔ اب اللہ جتنے نمائندے بھیجے گا ان کی بھی حقانیت کے لیے دو طرح کی نشانیاں ہونی چاہیے، خاموش نشانیاں اور بولتی ہوئی نشانیاں، آفاقی نشانیاں اور انفسی نشانیاں۔ تو دو طرح کی نشانیاں ہوں گی۔ اب آئیں ذرا دیکھتے ہیں جناب ختم مرتبت کے لیے اللہ نے دو طرح کی نشانیاں بھیجی۔ ہر نبی کے جس طرح کا ماحول تھا ان کے حساب سے ان کو معجزات عطا کیے گئے۔ جناب موسیٰ کے دور میں جادو کا زور تھا، اللہ نے دو طرح کے معجزے دیے، ید بیضا دیا، جیب میں ہاتھ ڈالتے تھے، اپنی قبا کے اندر باہر نکالتے تھے، اس میں سے نور نکلتا تھا، اور ایک ان کا عصا تھا۔ آفاقی نشانی تھی، انفسی نشانی تھی، وہ اشدہ میں بدل جاتا تھا۔ اسی طرح سے سب کو نشانیاں اللہ جناب عیسیٰ سب کو دیتا رہا، یہاں تک کہ خود جناب ختم مرتبت کے لیے ان کے زمانے میں عربوں کو دو باتوں پہ ناز تھا، ایک اپنی زبان پہ ناز تھا اور دوسرے اپنی تلوار پہ ناز تھا۔ ساتھ چلتے جائیے گا۔ تو دو طرح کی جو ہیں اب وہاں پہ بھی نشانیاں چاہیے تھی، ایک ان کی زبان کا جواب چاہیے تھا، دوسرا ان کی تلوار کا جواب چاہیے تھا۔ ایک ان کی کتاب ان کی باقاعدہ زبان کا، کوئی عربی زبان ان کو بہت ناز تھا، وہ اپنے آپ کو عربی کہتے تھے، جو زبان نہیں بول سکتا اسے اجمی کہتے تھے۔ اجمی یعنی بے زبان جانور ہے، کبھی جانور جیسا ہی ہے، جب عربی نہیں بول سکتا تو جانور ہی۔ اس حد تک ان کو اپنی زبان پہ ناز تھا، وہ کہتے تھے ہم عرب ہیں اور باقی سب عجم ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اے میرے حبیب ہم ان کو ان کی زبان کا بھی جواب دیں گے، اور تلوار زنی بھی ان کو بڑا ناز تھا، یہاں تک کہ نسلوں میں کچھ تو کچھ تار چلتا رہتا تھا، قتل و غارت ہوتا رہتا تھا، یہاں تک کہ کہا کہ تمہارے دادا نے میرے دادا کو گالی دی تھی، اس کا بدلہ لینے کے لیے آئے ہیں، اور پھر دوبارہ قتل شروع ہو جاتا تھا۔ چھوٹی چھوٹی سی باتوں کے اوپر نسلوں تک میں قتل و غارت جاری رکھتے تھے۔ تو اللہ نے کہا کہ اے میرے حبیب ہم ان کی دونوں چیزوں کا ان کا جواب بھیجیں گے، ان کی زبان کا جواب قرآن ہوگا، ان کی تلوار کا جواب علی ہوگا۔ توجہ ہے نا سب لوگوں کی میرے ساتھ؟ تو اللہ نے دو طرح کی نشانیاں بھیجی، اب ایک ہے آفاقی نشانی، دوسرے ہے انفسی، اس لیے انفسنا و انفسکم۔ تو کہا آفاقی نشانی قرآن ہے، انفسی نشانی علی ہے۔ توجہ رکھیے گا سارے مجمع، تو میں تمہیں تک باندھوں گا تو انشاءاللہ بات مطالب واضح ہوتے چلے جائیں گے۔ ایک ہے آفاقی نشانی جو قرآن کی شکل میں ہے، دوسرے ہے انفسی نشانی جو امیر المومنین کی شکل میں ہے۔ کہا میرے حبیب ہم نے آپ کو دو طرح کی نشانیاں دی ہیں آپ کی حقانیت کے لیے، تاکہ آپ ثابت کر سکیں، جو خاموش نشانیاں، دوسرے علی ہیں جو بولتے ہوئے۔ اسی لیے جب مولا نے معاویہ کے خلاف جنگ کی تو کہا کہ دیکھو سامنے جو 400 قرآن دیکھ رہے ہو، دھوکہ نہ کھانا، یہ قرآن صامت ہے، میں قرآن ناطق ہوں، میں بولتا ہوا قرآن ہوں۔ یہ قرآن جو سامنے بلند کرا نا نیزوں پہ، یہ جو نیزوں پہ قرآن بلند کیا جا رہا ہے، یہ ماننے والا نہیں ہے، یہ قرآن کا ماننے والا نہیں ہے۔ اگر قرآن کو مانتا ہوتا تو قرآن ناطق کے مقابلے میں نہ آتا۔ یہ قرآن کے سے سوء استفادہ کر رہا ہے، صرف دکھا رہا ہے تاکہ تم لوگوں کو دھوکہ دے دے۔ لوگوں نے کہا نہیں، بہرحال وہاں سے خوارج کا گروہ بن گیا، انہوں نے کہا کہ نہیں یا علی ہم تو سامنے جو قرآن نظر آ رہا ہے، پتہ نہیں بات واضح ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے، سامنے قرآن نظر آ رہا ہے اور یا علی آپ مخالفت کر رہے ہیں۔ اور اگر انہوں نے نہ کہا ہوتا تاکہ آپ کی نفرت کم نہ ہو، ایک جملہ کہتا چلوں، انہوں نے کہا یا علی ایک فرد تھا، معاذ اللہ یا علی آپ کافر ہو گئے ہیں، آپ سامنے قرآن موجود ہے اور نہیں مان رہے۔ حضرات اگر اس دور میں مولا کو کہہ رہے تھے، اگر آج
اور آپ کو کافر کہیں تو تعجب نہ کیجیے گا، وہ تو مولا سے بھی یہی کہہ رہے، تاریخی الفاظ یہی ہیں کہ یا علی اکفر تھا، اور اس لیے پورا خوارج سے کرو مولا کے خلاف خروج کر دیا، امیر المومنین کے خلاف خروج کر دیا، اور ایک پورا کا پورا دستہ الگ ہو گیا۔ بس بھئی اللہ نے کہا میرے حبیب میں دو طرح کی نشانیاں دوں گا، آفاقی اور انفسی۔ تو جناب ختم مرتبت کے لیے قرآن آفاقی نشانی تھا، انفسی امیر المومنین۔ امیر المومنین کے لیے قرآن آفاقی نشانی تھا، امام حسن مجتبی انفسی۔ امام حسن مجتبی کے لیے آفاقی علامت قرآن تھا، انفسی امام حسین۔ امام حسین کے لیے آفاقی قرآن، انفسی امام زین العابدین۔ امام زین العابدین علیہ السلام کے لیے آفاقی قرآن تھا، انفسی امام باقر۔ بھئی چلتے چلے جائیے گا، ہر امام کے لیے قرآن آفاقی علامت تھا اور بعد والے امام انفسی۔ نہیں واضح ہو رہی بات؟ توجہ سارے مجھ میں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی۔ تو ہر امام کے لیے آفاقی علامت قرآن ہے اور انفسی ان کے بعد والے امام، یہاں تک کہ 12ویں امام علیہ السلام کا معاملہ آیا تو قرآن ان کے لیے آفاقی ہے، اسی لیے جناب عیسیٰ کو اٹھا لیا گیا تھا کہ ان کو دوبارہ نازل کر کے کہا جائے گا دیکھو آفاقی تو قرآن ہے، آپ پیچھے نماز پڑھ کے بتائیے کہ میں انفسی علامت ہوں۔ اس لیے کہا کہ اس زمانے کے اندر عیسائیوں کی تعداد زیادہ ہوگی، وہ سب کے سب ایک نماز کو دیکھ کے کہیں گے جب ہمارا جسے ہم ابن اللہ مانتے ہیں، اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، وہ ان کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، تو کہا فوراً وہ کہیں گے نہیں یہ امام ہیں اور میں ان کے پیچھے گواہی دینے کے لیے آیا ہوں۔ تو حضرات یہ پورا کا پورا قرآن ایک نظام ہے۔ سورہ نصر جو ہے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، میرے حبیب آپ جب دیکھیں گے، آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ لوگ گروہ در گروہ افواج کی شکل میں دین میں داخل ہوں گے، تو اب دین میں داخل ہوں گے، اب کوئی ایسا نظام ہو کہ رسول خدا دیکھ رہے ہیں۔ اس زمانے میں بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے تھے، غدیر کے اندر 1 لاکھ سے زیادہ کا مجمع تھا، توجہ چاہوں گا سر، تو وہاں پہ ایک پورا کا پورا مجمع رسول خدا کے سامنے آیا، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، میرے حبیب یہ فوج در فوج پورے کے پورے جوک در جوک باقاعدہ داخل ہونے لگیں گے آپ کے دین میں، اور دین کے اندر اتنے لوگ آ جائیں گے، سب کے سب کہیں گے ہم مسلمان ہیں، تو ایک سلسلہ چلتا رہے گا، لوگ گروہ در گروہ دین میں آتے رہیں گے، رسول خدا دیکھتے رہیں گے، دیکھا نہیں تھا دیکھتے رہیں گے۔ کہا ہمیشہ رسول خدا کا جس طرح سے قرآن نازل تنزل الملائکۃ والروح، ملائکہ ابھی بھی نازل ہوتے ہیں ہر شب قدر کے اندر۔ جب پوچھا نا علامہ طباطبائی سے کہا کہ بتائیے 12ویں امام کے وجود پہ سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ کہ سورہ قدر، کہ اس کے اندر تنزل الملائکۃ والروح، کہ اس رات کے اندر ملائکہ اور روح ہر شب قدر میں نازل ہوتے ہیں، ہوئے نہیں تھے، ایک مرتبہ نازل نہیں ہوئے تھے، ابھی بھی ملائکہ اور روح الامین نازل ہوتے ہیں۔ سب کا ترجمہ شیعہ سنی سب کا ترجمہ یہی ہے کہ جب پیغمبر اسلام تھے تو ہر شب قدر میں ان پہ نازل ہوتے تھے، تو پیغمبر کے بعد کوئی ایسا پیغمبر جیسا ہونا چاہیے کہ ان کے اوپر ملائکہ روح الامین نازل ہوتے رہیں۔ تو بس بھئی ایک مرتبہ پیغمبر کو شاہد مانیے۔ سورہ بقرہ کے اندر بھی دوسرا سپارہ ابتدا میں دیکھ لیجئے، کہا کہ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اے میرے حبیب ہم نے ہر نبی کو اس کی امت پہ شاہد بنایا ہے، گواہ بنایا ہے، اور آپ کو ساری امتوں پہ گواہ بنایا ہے، سارے انبیاء پہ گواہ بنایا ہے۔ تو گواہ کے لیے ضروری ہوتا ہے مشاہدہ، شہود ضروری ہے، مشاہدہ ضروری ہے، دیکھنا ضروری ہے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ، یہاں بھی ماضی کا صیغہ ہے کہ آپ نے دیکھا، لیکن قرآن میں جگہ جگہ پہ اس طرح کی آیات آئی ہیں۔ وَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ، اے میرے حبیب آپ کیا نہیں دیکھتے اس آدمی کو جو نماز سے روکتا ہے؟ ابو لہب کے لیے آیت ہے۔ وَرَأَيْتَ الَّذِي یکذب بالدین، کہ آپ نے اس کو نہیں دیکھا کہ جو دین کی تکذیب کرتا ہو؟ بہت سی آیات ہیں۔ اللہ ڈائریکٹ مخاطب ہے رسول خدا سے دیکھنے کے لیے کہ کیا آپ نے یہ نہیں دیکھا، کہ آپ نے وہ نہیں دیکھا؟ اور اتنا ہی نہیں بلکہ کہا فَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ، اور یاد کیجئے۔ یاد اسے کرایا جاتا ہے جس نے دیکھا ہو، جو شاہد ہو، جو گواہ ہو۔ موسیٰ کو یاد کیجئے، اسماعیل کو یاد کیجئے، جس نے دیکھا ہو وہی گواہ ہوتا ہے۔ یہ تمہید جب تک واضح نہیں ہوگی تب تک بات واضح نہیں ہو سکے گی۔ تو دیکھنا ضروری ہے، مشاہدہ ضروری ہے۔ میں اور آپ بھی گواہی دیتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کوئی معبود نہیں۔ گواہی کے لیے ضروری دیکھنا ہے، اگر دیکھا نہیں ہے تو گواہی نہیں دے سکتے۔ کوئی عدالت میں جائیں اور عدالت میں جانے کے بعد کہیں بھئی کیا گواہی دینے کے آئے گا؟ میں دینے آئی، یہ آدمی مجرم ہے۔ پوچھے کہ آپ نے جرم ہوتے دیکھا تھا؟ کہ دیکھا تو نہیں ہے، بس یہ مجرم ہے۔ وہاں آپ کے خلاف کیس چل سکتا ہے کہ جب دیکھا ہی نہیں ہے تو گواہ کیسا؟ پتہ نہیں واضح ہوئی یا نہیں ہوئی؟
بات آتی ہوئی نا، دیکھنا ضروری ہے، مشاہدہ ضروری ہے، پیغمبر سب پہ گواہ ہیں، آپ اور میں گواہی دے رہے ہیں، آیا ہم ان کے الفاظ کو دہرا رہے ہیں یا کچھ دیکھ کے گواہی دے رہے ہیں؟ ہم آثار کو دیکھ کے بتا رہے ہیں کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، ہم نبوت کے آثار کو دیکھ کے بتا رہے ہیں کہ رسول خدا، آج بھی رسول، میں باریکیوں میں نہیں جا سکتا ہوں، آثار رسالت بتا رہے ہیں، کچھ تو پہنچ رہے ہیں آثار رسالت بتا رہے ہیں، ہم نے دیکھیں رسول خدا کو نہیں دیکھا، رسالت کو نہیں دیکھا، نبوت کو نہیں دیکھا، کسی چیز کو نہیں، اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، عبدیت کو نہیں دیکھا، دیکھا نہیں ہے لیکن گواہی دے رہے ہیں۔ اگر کوئی پوچھ لے کہ کیا دیکھا ہے تم نے جس کی وجہ سے گواہی دے رہے ہو، تو ہم کہہ نہیں سکتے کہ ہم نے دیکھا کیا ہے، نہ رسول خدا کو، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، نہ رسالت کو دیکھا، نہ عبدیت کو دیکھا، نہ نبوت کو دیکھا۔ گواہی اس بات کی دے رہے ہیں کہ اس 1400 سال بعد تک ہر چیز کا اثر بتا رہا ہے کہ وہ رسول تھے۔ شیعہ اسے کہتے ہیں جو 1400 سال بعد حق و باطل میں بڑے واضح تفریق، جو آج 1400 سال بعد بتا دے کون حق تھا کون باطل تھا، وہ آج دھوکہ نہیں کھا سکتا۔ کبھی کوئی یہ سوال نہ کہ بہت سے نوجوان کہتے ہیں ہم 12ویں امام کو پہچانیں کیسے؟ کبھی آپ کو دھوکہ ہوگا ہی نہیں۔ شیعہ کہتے ہی اسے جو 1400 سال پہلے کا فرق رکھتا ہے، اسے آج تک معلوم ہے کون حق پہ تھا کون باطل پہ تھا، اور خود پیغمبر کی حدیث ہے کہ یا رسول خدا کیسے پہچانے کہ لوگ 12ویں امام کو جب اتنا فاصلہ آ جائے گا کہتے ہیں بہت طولانی غیبت ہوگی، غیبت صغرا ہوگی، پھر غیبت کبرا ہوگی، اتنی طولانی غیبت ہوگی۔ کہا نہیں، آج ایک حق ہے اور ایک باطل ہے، میں حق ہوں، جو میرے مقابلے میں وہ باطل۔ کہ آخری زمانے میں ایک حق و بہت زیادہ باطل، کہ جتنے بھی مقابلے میں آئیں گے سب کے سب باطل ہوں گے۔ کہ یا رسول خدا اس زمانے تو اور زیادہ مشکل ہوگا پہچاننا۔ کا نہیں، سورج سے زیادہ واضح ہوگا میرا بیٹا مہدی۔ اوضح من الشمس کا سورج سے زیادہ واضح، کہ کوئی دھوکہ نہیں کھائے گا پہچاننے میں، کوئی جو بھی دیکھے گا دیکھ کے پہچان لے گا کہ ہاں یہی ہو۔ دیکھیں وجود امام کا وجود ہی معجزہ ہے، کوئی دیکھ کے دھوکہ نہیں کھا سکتا۔ کہ ماننا نہ ماننا، پیروی کرنا نہ پیروی کرنا، یہ لوگوں کا فیصلہ ہوگا، لیکن پہچان سب لیں گے، ساری کائنات پہچان لے گی۔ کہ جس طرح سے سورج نکلتا ہے تو سارے ستارے چھپ جاتے ہیں، کہ ہوتے ہیں نظر نہیں آتے۔ کہ اسی طرح سے جب میرا 12واں سامنے آئے گا تو کہا کہ یاد رکھو کہ اس وقت سب کے سب پہچانیں گے، باقی سب چیزیں چھپ جائیں گی۔ حضرات کبھی بھی 12ویں امام سے کوئی معجزے کا مطالبہ نہ کرے، میں کہہ گیا ہوں، کوئی 12ویں امام سے معجزے کا مطالبہ نہ کرے۔ مجھے معجزہ دکھائیے تو میں مان لوں، معجزہ ان سے مطالبہ کیجئے جو باطل ہیں۔ کہ تو جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے مہدویت کا، تو معجزہ دکھا، معجزہ اس سے مانگی۔ اور آج تو ایسے سے میں نے بھی بعض لوگوں کے جو مثلا جو دیکھے ہیں دعوے مہدویت کے، ان کو دیکھنے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ایسے سے لوگ دعویٰ کر رہے ہیں، اور پھر مجھے اس پہ چلے دعویٰ کرنے والے پہ نہیں، ان کو تو چلے پیٹ کا مسئلہ ہے، نہیں ان کا تو پیٹ کا مسئلہ ہے۔ مجھے ماننے والوں پہ تعجب ہوتا ہے کہ اس قسم کے آدمی تک کو مان لیتے ہیں۔ واقعی خدا کی قسم اس امت پہ سلام ہے، ماننے پہ آئے تو ایسے ویسوں کو مان لے، اور نہ ماننے پہ آئے تو حجت خدا کو نہ مانے، امام وقت کو نہ مانے۔ دیکھیں سننے پہ آئے تو کان میں کہیں بھی بات سن لیں۔ کسی آدمی نے کہا رسول خدا نے کان میں کہا تھا چچا جان کلمہ پڑھ لیجئے، سننے پہ آئے تو کان میں کہیں بھی بات سن لیں، اور نہ سننے پہ آئے تو غدیر کا چیختا ہوا اعلان نہ سنیں۔ نہ سننے پہ آئے تو چیختا ہوا غدیر کا اعلان نہ سنیں۔ کیا کچھ کہا تھا، پتہ نہیں چلا کیا کہا تھا، اب تک جو ہے وہ واضح نہیں ہو رہا ان کے لیے کہ من کنتم مولا کہا تھا تو کیا مانا تھا۔ تو حضرات یہ پورا ایک نظام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رسول خدا کو کہہ رہا ہے کہ یہ ہر چیز پہ شاہد ہیں، گواہ ہیں، دیکھتے ہیں۔ پیغمبر خود فرما رہے ہیں کہ یاد رکھو کہ من زارنی بعد مماتی کا من زارنی فی حیاتی، جو مرنے کے بعد میری زیارت کے لیے آئے گا بالکل ایسا ہے جیسا میری زندگی میں زیارت کی ہے۔ مجھے مردہ نہ سمجھ،
مجھے نہیں، میرے اوصیاء کو مردہ نہ تو ایوان امامت میں ہے، جو مردہ سمجھ کے زیارت کرے گا زیارت قبول نہیں ہے. زیارت قبول ہی اسی کی ہے جو زندہ سمجھ کے زیارت کرے. آپ امام کی بارگاہ میں ہیں، رسول خدا کی بارگاہ میں ہیں، اگر واضح ہو رہی ہو. بھائی حضرات، جملہ جو میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں پوری تمہید باندھنے کے بعد اب آئیے گا ذرا غور کیجیے گا. رسول خدا نے صحابہ سے کہا کہ اپنی صفوں کو سیدھا رکھا کرو اور مجھ سے پہلے رکوع میں مت چلے جایا کرو. تو کچھ صحابہ نے کہا یا رسول خدا، جب آپ نماز میں ہوتے ہیں تو آپ کا قبلے کی طرف منہ ہوتا ہے، ہم پیچھے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، یہ آپ کو پتا کیسے چل جاتا ہے کہ ہم میں سے کون کون سا پہلے رکوع میں چلا جاتا ہے؟ پتہ نہیں بات واضح ہوئی ہے نہیں؟ بھائی انہیں تو آپس میں تو پتا تھا، ادھر تو دیکھ رہے کون کون جا رہا ہے رکوع میں پہلے، ان سب کو پتا تھا. کہ یہ آپ کو کیسے پتا چلتا ہے؟ آپ بتا کیسے دیتے تو پہلے رکوع میں گیا تھا، تو بھی چلا. تو آپ نے ایک جملہ کہا جو آج تک شیعہ سنی ہر تاریخ کے اندر باقی ہے کہ انی لاراکم من خلفی کما اراکم من قدامی، کہ میں تم سب کو پیچھے سے بھی اسی طرح سے دیکھتا ہوں جیسے سامنے سے دیکھتا ہوں. کہ میں پشت سے بھی کہ میں اسی طرح سے میں پشت سے بھی ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے سامنے سے دیکھتا ہوں. آئیے جو میں نے پوری آپ کے لیے تمہید باندھی ہے وہ 24 یا 25 معجزات جو جسم رسول خدا سے وابستہ ہیں. اصول کافی میں آئے ہیں، بحار الانوار میں آئے ہیں، حق الیقین کے اندر بہت سے مقامات پہ فرمایا رسول خدا کے جسم میں 24 یا 25 معجزات، جسم میں 25 معجزات تھے. یہ رسول خدا اور ان کی آل پاک کے اندر ان کے جسم میں ایسے معجزات تھے. توجہ ہے نا ان کی؟ سن رکھے ہیں آپ لوگوں نے؟ یہ سننا چاہیں گے؟ میں کہیں پہلے تو نہیں پیش کیے ہیں. حق الیقین کے اندر علامہ مجلسی نے اپنی اواخر عمر میں کتاب لکھی ہے عقائد کے اوپر، حق الیقین، جس کو بہت ہی اہم کتاب مانا جاتا ہے. 2 جلدوں پہ ہے، جس کی پہلی جلد توحید و نبوت اور امامت سے متعلق ہے، پھر متاعن و معاد سے متعلق ہے دوسری جلد. تو بہت ہی تفصیلی کتاب ہے، بہت ضخیم کتاب ہے. علامہ مجلسی نے اواخر عمر میں یعنی 70 کے بعد یہ کتاب تقریباً لکھی ہے. انتقال سے پہلے اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ ان کی زندگی کا نچوڑ ہے، زندگی کا ماحصل ہے، ان کی لائف ٹائم کی اچیومنٹ ہے. اس کے اندر انہوں نے ساری کتابوں کا، اپنی 800 سے زیادہ کتابیں ہیں علامہ مجلسی کی، اس کے اندر عقائد سے جتنی بھی متعلق بحثیں سب کا نچوڑ حق الیقین میں پیش کیا ہے. نبوت پہ دلیلیں جتنی دی ہیں، توحید پہ دی ہیں، پھر امامت پہ جتنی بھی، پوری ہر چیز پہ جو دلیلیں پیش کی ہیں. تو وہاں پہ لکھتے ہیں کہ رسول خدا کے جسم سے وابستہ 24-25 معجزات ان کے جسم میں تھے. جتنے معجزات دکھائے وہ الگ ہیں، جو جسم میں معجزات سے میں چند پیش کرنا چاہتا ہوں، جہاں تک سنتے رہیں گے وہاں تک میں پیش کرتا رہوں گا. آئندہ دیکھتے ہیں پیغمبر اسلام کی کہا جسم میں یہ معجزات تھے. اور بہت سی روایات ہیں کہ جناب ختمی مرتبت ابھی اعلان رسالت نہیں کیا ہے تب بھی یہ معجزات ان کے جسم میں تھے، کا ولادت سے لے کے وصال تک جو پیغمبر اسلام کے جسم میں معجزات نظر آئے. اور جناب خدیجہ الکبریٰ نے جب جناب ختمی مرتبت کی شہرت سنی کہ کوئی صادق و امین ہے، تجارت میں بے انتہا ان کے وجود کوئی رحمت ہے، برکت ہے، جس تجارت میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہاں برکت ہونے لگتی ہے، کہ گنا زیادہ فائدہ ہوتا ہے. جناب خدیجہ الکبریٰ کی تجارت کا سب کے ذہن میں ملکۃ العرب تھی، تو انہوں نے باقاعدہ پیغمبر اسلام کو دعوت دی، کہا آپ میرا مال تجارت شام لے کے جائیے. پیغمبر اسلام پہلے بھی 1-2 مرتبہ شام جا چکے تھے اپنے چچا کے ساتھ، اب ایک مرتبہ 24 برس کا سن ہے، جناب خدیجہ الکبریٰ نے دعوت دی، ختمی مرتبت کو خود سے دعوت دی. حضرات دیکھنے کے بعد ماننے والے اور ہیں اور مان کے دیکھنے والے. میں نے جملہ پیش کر دیا کہ اب یہ جناب خدیجہ الکبریٰ کا مقام کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے. ابھی لوگ اعلان رسالت سنیں گے، دیکھیں گے معجزات، مانیں گے. بی بی نے ابھی کوئی اعلان رسالت نہیں سنا، معجزات ابھی نہیں مشاہدہ کیے. اس وقت معرفت رکھتے ہوئے ایک مرتبہ کہا کہ میسرہ جو ان کا منشی تھا، کہ میسرہ میں نے حبیب خدا کی یہ جو جناب ختم مرتبت کی تعریف سن رکھی ہے، کہ میری طرف سے آپ کو دعوت دو. بی بی کی پاکیزگی کا یہ عالم تھا کہ بی بی کا کوئی رشتہ نہیں مانگتا تھا، کہ اتنی پاک دامنہ تھی. اس جملے میں بہت کچھ کہہ گیا ہو. تو یہ عالم تھا. بھائی اب ہمارے علماء کا نظریہ یہ ہے ائمہ علیہ السلام کی حدیث میں کہ جتنی بھی ائمہ کی ماں ہیں، اللہ نے جو سب سے پاک دامن بی بی تھی نا، اس کا انتخاب کیا اپنے امام کی ماں بننے کے لیے. جو سب سے پاک دامن بی بی ہے، کہ اگر عرب میں نہیں ہے تو پھر ایران سے جناب شہر بانو، اگر وہاں نہیں ہے تو پھر الجزائر سے، وہاں نہیں ہے تو کہ جو سب سے پاک دامن ہوگی وہ امام کی ماں بنے گی.
جو سب سے پاک دامن ہوگی، زہد و تقوی میں جن سے زیادہ کوئی مقام نہ ہوگا، یہاں تک کہ جناب نرجس خاتون کا انتخاب ہے۔ جب یہ 12 اماموں کی ماؤں کے لیے اللہ نے سب سے پاک دامنہ کا انتخاب کیا ہے، تو جس بی بی نے جناب سیدہ عالمیان کی ماں بننا ہو، تب سوچیے اس بی بی کی پاک دامنی کا کیا عالم ہوگا کہ پاک اتنی پاک دامنی ہے۔ اب بی بی نے اس ماحول کے اندر جہاں بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا ہے، اس ماحول کے اندر ایک پردے کا اہتمام کیا ہے، جناب ختمی مرتبت کو دعوت دی ہے، کہا کہ میں نے آپ کی تعریف سن رکھی ہے، میں آپ کو دعوت دیتی ہوں کہ اگر آپ میرا مال تجارت شام لے جائیں، آپ کی جو شرائط ہوں گی ہمیں منظور ہیں۔ ابھی شرائط سنی نہیں ہے، جناب ختمی مرتبہ نے کہا کہ دیکھیں یہ پرسنٹیج ہوگی میرے منافع کی، یہ ہوگا، یہ شرائط ہے، میں یہ مال کی تجارت نہیں بیچتا ہوں۔ یہ اس وقت ابھی اعلان رسالت نہیں کیا، حرام و حلال کی پرسنٹیج کا ہمیں ساری شرائط منظور ہیں۔ کہا میسرہ دیکھو ان کے ساتھ چلے جانا، خبردار ان کو مشورہ مت دینا۔ میرے لاکھوں قربان جناب خدیجہ کے ایمان کے اوپر ابھی اعلان رسالت نہیں ہے۔ کہا میسرہ ان کو مشورہ دینے کی کوشش مت کرنا، یہ جو کہیں ویسا کرتے رہنا، اگر یہ کہیں چلو تو چل دینا، یہ کہیں رک جاؤ تو رک جانا، یہ کہیں رات ہے تو چاہے سورج نکلا ہوا ہو کہنا رات ہے، یہ کہیں دن ہے چاہے تاریکی ہو کہنا دن ہے۔ یہ میرے مال تجارت کو نقصان میں بیچ دے، نقصان میں بیچ دینا، یہ نفع میں بیچے، نفع میں بیچ دینا، میسرہ خبردار جو یہ کہیں کرنا، بس ایک بات کا خیال رکھنا، جو کچھ دیکھو وہ مجھے مینون آ کے بیان کر دینا۔ اب یعنی بی بی پہلے ہی سے ذہن کے اندر بٹھائے ہوئی ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی یہ مظہر العجائب ہے، کہ ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ معجزات ہیں۔ اب جناب میسرہ ساتھ میں چل رہے ہیں، جناب ختمی مرتبت گئے، جناب خدیجہ کو کبھی زندگی میں اتنا نفع نہیں ہوا تھا جتنا ختمی مرتبت کے جانے سے ہوا۔ واپس آئے، کہا چاہیں تو سارا مال تجارت آپ رکھ لیجئے۔ پیغمبر نے کہا وعدہ کرنا میری امانت کی، صداقت کی علامت تھی، اور جتنا میں نے کہا تھا اتنا ہی رکھوں گا، یہ میری امانت کی علامت ہے۔ صادق و امین تھے کہ نہیں جتنا کہا تھا اس سے زیادہ نہیں لوں گا، باقی سارا آپ کا ہے۔ پیغمبر اسلام اٹھے چلے گئے۔ اب بی بی نے میسرہ کو مخاطب کیا، کہا میسرہ کیا دیکھا؟ بھئی حضرات یہاں تک میں نے پوری تمہید باندھی ہے، تو کہا میسرہ کیا دیکھا؟ کہا بی بی یہ آدمی مظہر العجائب ہے۔ کہا میسرہ بتاؤ تم نے کیا دیکھا؟ کہا بی بی میں نے یہ دیکھا کہ بلند قامت سے بلند قامت آدمی، جتنا مرضی ٹال ہو، جتنا مرضی لمبا قد کا آدمی ہو، جب ان کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا نا تو سر سے لے کے گردن تک چھوٹا نظر آتا تھا۔ کہا کہ سر سے لے کے گردن تک ان سے چھوٹا نظر آتا تھا، ان کے بنانے والے کو، خالق کو یہ منظور نہیں کو ان سے اونچا نظر آئے۔ کہا ان کا سر سے لے کے گردن تک یہ ہمیشہ بلند نظر آتے تھے۔ پیغمبر اور ائمہ علیہ السلام کے بیتوں کے لمبے نہیں تھے، بس اللہ کوئی ہاتھی اونٹ جیسے ہوں، ماذ اللہ پہنچ جائیے خدا را۔ کہا لیکن پھر بھی کوئی جیسے بھی تھے، کہ جیسے بھی تھے پیغمبر کے سامنے چھوٹے نظر آتے تھے۔ تو کہا پیغمبر اسلام کے ساتھ میں خالق کو یہ منظور نہیں تھا کوئی ان سے اونچا نظر آئے۔ بی بی نے فوراً کہا میسرہ اور کیا دیکھا؟ کہا بی بی ہم نے یہ دیکھا یہ جہاں جاتے تھے ایک ابر ان کے سر پہ رہتا تھا، ایک بادل سر پہ رہتا تھا، ان کا سایہ کبھی نظر نہیں آتا تھا۔ خالق کو کہ ان کے سائے پہ کسی کے پاؤں آ جائیں، ان کے بنانے والوں کو اتنا منظور نہیں کہ ان کے سائے پہ کسی کے پاؤں آئے۔ اب اگر حبیب خدا کسی علی کو حکم دے دے کاندھوں پہ سوار ہو جاؤ تو خالق کو منظور تھا نا۔ تو کہا کہ یہ میں جناب میسرہ نے فوراً کہا، میسرہ نے کہا کہ بی بی میں نے یہ دیکھا، یہ علامات دیکھی۔ کہا میسرہ اور کیا دیکھا؟ اب بی بی بار بار سوال کر کے بتا رہی ہیں دیکھو مجھے خود سے پیغمبر کے فضائل سننا پسند ہے۔ کہا میسرہ اور کیا دیکھا؟ کہا بی بی جب ہم نے یہ دیکھا کہ رات کی تاریکی بھی ہوتی تھی نا، اور ان کی عادت تھی کہ ہمیشہ کالی ابا لیا کرتے تھے، پورے بدن کو ڈھانپ کے سویا کرتے تھے، سر سے لے کے پاؤں تک پورا بدن ڈھانپ دیا کرتے تھے۔ کہا بی بی جب سارے خیمے میں سو رہے ہوتے تھے ہم پھر بھی رات کی تاریکی میں بتا دیتے تھے یہ ہے محمد، کہ ہم دیکھ کے بتا دیتے تھے۔ کہا کیسے میسرہ؟ کہا بی بی ان کے جسم سے نور چھن چھن کے نکلتا ہے،
کہ ان کے جسم سے نور چھن چھن کے نکلتا ہے، ہم دیکھ کے بتا دیتے تھے یہ رسول خدا ہے. میں رسول خدا کہہ رہا ہوں، انہوں نے نام لیا تھا کہ ہم دیکھ کے بتا دیتے تھے. اب اگر رسول خدا کو شب ہجرت میں کسی کو اپنے بستر پہ سلانا ہوگا تو کسی ایسے کو دیکھیں گے جس کے جسم سے ویسا ہی نور نکلتا ہو. کہ کسی ایسے کو دیکھے جس کے جسم سے ویسا ہی نور نکلتا ہو جن کا ایسے، کہ 19-20 کا فرق نہ ہو. توجہ سارے مجمع کی، فرق نہ ہو، کیونکہ دیکھنے والے اپنے نہیں ہیں. شب ہجرت دیکھنے والے کفار تھے، مشرکین تھے، وہ کہہ دیں گے نہیں وہ اور تھا یہ اور ہے. وولٹیج کا فرق نہیں ہونا چاہیے. یہ بعد والے آتے کہتے رہیں گے کہ نہیں پیغمبر کا قد بڑا تھا، علی کا چھوٹا تھا، اور یہ کیمرہ لے کے وہیں کھڑا تھا اور کچھ نظر نہیں آگا. فرق نکال لو کہیں نہ کہیں سے. اور توجہ ہے نہیں حضرات. تو بس پورا کا پورا پیغمبر اسلام کی جناب میسرہ بتا رہے ہیں کیا کہ ہم نے یہ دیکھا کہ ان کے جسم سے نور چھن چھن کے نکلتا ہے. یہاں تک کہ ام المومنین نے صحیح بخاری میں فرمایا ہے کہ اگر دن کی روشنی میں ہماری سوئی کھو جاتی تھی ہم رات کا انتظار کرتے تھے، پر رات میں تو اندھیرا ہو جاتا ہے. کہا کہ نہیں پیغمبر کی پیشانی میں ایک نور نکلتا تھا، دن کی گمی سوئی رات کو مل جایا کرتی تھی. اب تو مان لو، ماں نے کہا کہ پیشانی سے نور نکلتا تھا، تو کہا کہ پیغمبر کی پیشانی کا ایسا نور تھا. بس بھی کہا کہ یہ پیغمبر کے جسم کے معجزات ہیں. کہا کہ بی بی نے فوراً کہا میسرہ اور کیا دیکھا؟ کہا بی بی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ان کے کاندھے کے اوپر ایک مہر نبوت ہے. کچھ نے کہا پشت کے اوپر ہے، کچھ نے کہا کاندھے پہ ہے. کہ اگر وہاں سے کپڑا ہٹ جاتا ہے تو ایک نور نکلتا ہے، آسمان سے جا ملتا ہے. یہ مہر ختم نبوت ہے جس کے لیے صحابہ نے بھی کہا ہے. جب کسی نے کہا تھا نا کہ میں پیشانی کی بوسہ دینا چاہتا ہوں، آپ نے سب کے ذہن میں واقعہ ہوگا کہ پیغمبر نے کہا میں نے مرتبہ مجھے تازیانہ مارا تھا. کہا نہیں مجھے یاد نہیں میں نے کبھی تازیانہ مارا ہو. یاد اس کے ہاتھ میں تازیانہ دے دیجئے. کہا تم بھی تازیانہ مار دو. تو کہا یا رسول خدا نہیں میرے پشت پہ کپڑا نہیں تھا، اگر آپ اپنی قمیض کو ہٹا دیں. جیسی قمیض کو ہٹایا فوراً جا کے کمر کے بوسے دینے لگا، اور اس نے فوراً مہر نبوت کا بوسہ دیا. کہا یا رسول خدا معاف کر دیجیے گا، جھوٹ بول کے آیا تھا، صرف مہر نبوت کا بوسہ دینا چاہتا تھا، میں زیارت کرنا چاہتا تھا مہر نبوت کی. تو حضرات صحابہ ہی سے سیکھ لیجیے، زیارت کے لیے جھوٹ بول کے بھی آ جاتے تھے. زیارت کا انکار نہ کیجیے گا. اگر پیغام پہنچ رہا ان لوگوں کو اس ذریعے تو یہ پیغام ہے کہ صحابہ جو ہیں وہ کہا کہ نہیں پیغمبر کے پشت کی زیارت کرنی ہے صرف بوسے کے لیے، ایک بوسہ دینے کے لیے. کہا کہ نہیں یا رسول خدا جو کچھ بھی ہو جائے صرف مجھے بوسہ دینا تھا مہر نبوت کا. کہا میسرہ اور تم نے کیا دیکھا؟ کہا بی بی ہم نے یہ دیکھا، سب کو توجہ چاہوں گا. بی بی ہم نے یہ دیکھا ہے بعض اوقات یہ کچے پہ چلتے ہیں، ریت پہ چلتے ہیں، مٹی پہ چلتے ہیں، پاؤں کے آثار نہیں بنتے. مٹی پہ چلتے ہیں پاؤں کے آثار نہیں بنتے. بعض اوقات پتھر پہ چٹان پہ پاؤں رکھتے جاتے ہیں، نشان بنتے جاتے ہیں. چٹان پہ پاؤں کے نشان بنتے چلے جاتے ہیں. آج تک دیکھ لیجئے قدم کے، قدم کا کہاں کہاں تک ہے، دیکھ لیجئے کتنے آثار ہیں، قدم کے نشان ہیں. تو ایک بات اور واضح ہو گئی، یہ جہاں چاہیں وہاں آثار چھوڑتے ہیں، جہاں چاہیں وہاں آثار نہیں چھوڑتے. جب پتھر کا یہ عالم ہے پھر دلوں کی یہی کیفیت ہے. کہا کہ میسرہ اور کیا دیکھا؟ بھائی 24-25 معجزات ہیں، میں نے تو صرف 4-5 ہی پیش کیے. تو کہا کہ میسرہ اور کیا دیکھا؟ کہا بی بی ہم نے یہ دیکھا ان کے لعاب دہن کا اثر یہ ہے کہ اگر کوئی مریض ہوتا ہے تو لعاب دہن لگا دیں تو اس کو شفا ہو جاتی ہے. اگر کنویں میں ڈال دیں، اگر پانی خشک ہو تو پانی بھر جاتا ہے، اگر کھارا ہو تو میٹھا ہو جاتا ہے. جس کے لعاب دہن کا اثر یہ ہو اس کے خون کا اثر کیا ہوگا؟ کہا کہ میسرہ اور کیا دیکھا؟ یہاں تک کہ کہا صحابہ کرام جب پیغمبر وضو کرتے تھے نا، وضو کے پانی گرنے نہیں دیتے تھے، فوراً کہتے تھے ظرف رکھ لو، یہ پانی پیغمبر کے جسم سے مس ہو گیا ہے، تبرک کو لے جانا، جو بیماروں سے پلا دینا. تو صحابہ بھی تبرک کو مانا کرتے تھے.
نمازیں ہو رہی ہے. صحابہ بھی تبرک کے منکر نہیں تھے, تو پیغمبر کے وضو کا پانی لے جایا کرتے تھے, کہ تبرک کو لے جاؤ, جو بیماروں سے پلا دینا شفا ہو جائے گی. بابے پیغمبر کے جسم کے معجزات ہیں. کہا میسرا اور کیا دیکھا؟ کہا بی بی ان کے ہاتھ سے جہاں پہ اشارہ کرتے ہیں وہاں پانی جاری ہو جاتا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ بی بی ان کے ناخن بال وغیرہ بڑھتے نہیں ہیں, بڑھتے نہیں تھے پیغمبر اسلام کے. کہا ناخن کاٹتے نہیں, بال کاٹتے نہیں ہیں. ایک مرتبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ سر کے بالوں کو مڈایا, سارے صحابہ نے تبرک کو تقسیم کر لیے بال. آج کشمیر میں چلے جائیے, کہاں پہ چلے جائیے, حضرت بل, بال کو وہاں پہ بل کہتے ہیں, حضرت بل کا جگہ جگہ. میں اکثر بس میں نے سوچا کہ اتنے حضرت بل کیسے ہیں, ایک ہی نام اتنا کامن ہے. بعد میں پتہ چلا منہ مبارک کے حضرت ختمی مرتبت ہیں جن کے بال کا اثر یہ ہو. اور ہر جگہ پہ لوگوں نے روزے بنا رکھے, مزار بنا رکھے, کہا یہ حضرت بل ہیں. ماننے پہ آئے تو بل کو مان لے, حضرت بل کو مان لے. ماننے پہ آئے تو بال کو مان لے, نہ ماننے پہ آئے حال کو نہ مانے. تو ہر جگہ پہ کہا کہ بال مبارک, منہ مبارک ہے ختمی مرتبت کا, اس کو رکھتے تھے, ہاتھ میں رکھ لو تو دعا قبول ہو جاتی ہے. سارے صحابہ نے تقسیم کر لیے. کہا میسرا اور کیا دیکھا؟ کہا بی بی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سے مقامات پہ مکھیاں مچھر بہت زیادہ ہوتے تھے, سارے صحابہ کو تنگ کرتے تھے. جو پیغمبر اسلام کی صحبت میں ہوتے تھے سب کے سب کہتے تھے یا رسول خدا یہ آپ کا کیا عالم ہے, یہ مکھیاں مچھر آپ کو تنگ کیوں نہیں کرتے ہیں, یہ آپ پہ کیوں نہیں آتے ہیں؟ کہا میرے گرد ایک حصار ہے, اللہ ان مکھیوں کو مچھروں کو میرے پاس آنے نہیں دیتا. یعنی انہیں بھی پتا تھا کہاں بیٹھنا ہے. تو کہا پیغمبر اور ان کی آل کو کبھی اذیت نہیں دی, کہ کبھی بھی حشرات الارض ان پہ نہیں بیٹھے, کہ کبھی بھی انہیں تنگ نہیں کیا. بس جہاں پہ ایک ختمی مرتبت ہیں وہ جانتے تھے انہیں اذیت نہیں دینی, ایک حصار تھا. ختمی مرتبت فرماتے تھے کہ میرے چاروں طرف ایک حصار ہے, اس لیے یہ کبھی بھی غلاظت میرے قریب نہیں آتی, غلاظت قریب نہیں جاتی تھی. اب جو دور رہے وہ خود ہی بتا رہا وہ کیا ہے. تو کہا یہ پورا کا پورا کا. اور کیا دیکھا؟ کہا بی بی ان کے وجود کے اندر ایک ایسی خوشبو سی آتی ہے, جہاں سے گزر جاتے ہیں 1 سے 2 دن خوشبو آتی رہتی تھی. لوگ خوشبو سونگ کے بتاتے تھے یہاں سے محمد گزرے ہوں گے. شاید حدیث قصہ کی یہ الفاظ اسی لیے امام حسن و امام حسین کہہ رہے ہیں کہ انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کانها رائحۃ جد رسول اللہ. مادر گرامی آپ کے پاس ایسی خوشبو آ رہی ہے جیسے نانا کے بدن سے آتی ہے. تو خوشبو سونگ کے بتا دیتے ہیں کہ ایسی خوشبو پیغمبر کے بدن سے ہے, کہ کوئی پرفیوم نہیں ہے, کوئی عطر نہیں ہے, ان کے وجود کی ایک ایسی خوشبو ہے کہ خوشبو بتاتی ہے ختمی مرتبت ہے. بس راتی مجلس پڑھنی ہے. میں نے کہا تھا کہ میں انشاءاللہ تعالی مسلسل آج یہ بھی مسلسل مجالس چل رہی ہیں تاکہ گلا تھوڑا سا محفوظ رہ جائے راتی مجلس کے لیے. حضرات پیغمبر اسلام کے جسم کے بے انتہا معجزات ہیں. کہا کہ یہی ان کی عالم منتقل ہوتے رہیں گے. جس کے جسم کے ایسے معجزات ہوں اس کے اعجاز رسالت کیا ہوگا. ان کی آل سے متعلق لکھا, کہا امیر المومنین, ائمہ طاہرین, سب کے اندر حضرات ایک پوری تہذیب ہے. ائمہ علیہ السلام نے ہمیں, اسلام نام ہے ادب و آداب کا, اخلاق کا, نہیں ہوتا. اور یہ سارے آداب آپ کو زیارت ائمہ میں نصیب ہوتے ہیں. اسلام نام ہی آداب کا ہے, ادب کا, آداب کا نام اسلام ہے, کہ پورا نظام ہے, سلسلہ ہے, کیسے ہر چیز کو برپا کیا جاتا ہے. ہر چیز کے آداب ہیں, نماز کے آداب ہیں, حج کے آداب ہیں, زیارت کے آداب ہیں, اور ہر چیز کے آداب کی مراعات کرنا یہی تہذیب اور یہی انسان کے اسلام کا نام ہے. یاد رکھیے اسی طرح سے اسی عزاداری کی بھی ایک تہذیب ہے, اس کے بھی آداب ہیں. میں 2 جملے پیش کروں گا عزاداری سے متعلق, اس کے بھی آداب ہیں. میں آپ لوگوں سے سوال کرتا ہوں, اپنے اپنے اندر دیکھ لیجیے, اپنے بزرگوں کی, دادا دادی, نانا نانی, ان بزرگوں کی, ان کا تقدس, وہ جس تقدس سے عزاداری کرتے تھے, کیا ہم میں وہ پایا جاتا ہے؟ وہ جو ان میں تقدس تھا وہ تقدس ہم میں نہیں ہے, اتنی کوشش کرنے کے باوجود بھی. چلے میں آپ کے لیے نہیں کہتا, میں اپنے لیے کہہ سکتا ہوں. جو میرے دادا دادی میں نے دیکھا تقدس, وہ مجھ میں نہیں ہے. اتنی کوشش کرنے کے باوجود بھی مجھ میں نہیں ہے. جب اتنی کوشش کرنے کے باوجود جو ان میں تقدس تھا ہم میں نہیں ہے, ہم اتنی کوشش کرنے کے بعد اپنے بچوں میں کتنا منتقل کریں گے ادب. ایک پوری تہذیب ادا ہے. یاد رکھیے گا کہ ہم اور آپ والا ماحول نہ رہے عزاداری کے اندر. یہ نہ ہو یہ وہ ان کی مجلس ہے, یہ ہماری مجلس ہے. جیسے آپ نے بچوں کو الگ کر دیا, کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو وہ تہذیب منتقل نہ ہو.
وہ آداب منتقل نہ ہوں کہ جو ہمیں اپنے بڑوں سے ورثے میں ملے ہیں، اور بہت سی چیزیں کم ہو گئی ہیں. اس کا رنگ کم نہیں ہونا چاہیے، ایک تہذیب ہے، پورا سلسلہ ہے، اس کا منتقل کرنا بہت ضروری ہے. حضرات یہاں پہ ایک جملہ کہوں گا، تمام کے تمام شیعوں کے اندر، ایران میں ہوں، عراق میں ہوں، ہر جگہ پہ محرم آتا ہے اور محرم جاتا ہے، لیکن بر صغیر کی تہذیب میں امام حسین علیہ السلام آتے ہیں. امام حسین آتے ہیں، امام حسین تشریف لے کے جاتے ہیں. محرم میں لوگ جس طرح سے اہتمام کرتے ہیں، گھروں کے اندر ادا فرش ادا بچتا ہے، لوگوں کے ذہنوں میں یہ نہیں ہوتا کہ محرم آ گیا ہے. محسوس یہ ہو رہا ہوتا ہے سید الشہداء تشریف لائے ہیں، مولا آ گئے ہیں. یہ جو تہذیب ہے، جب بچوں کو منتقل نہ کیا آپ نے تو پھر آپ نے کچھ کام نہیں کیا. ان ملکوں میں آنے کے بعد اگر بچوں کے اندر وہ تہذیب اعضاء وہ کم ہوتی چلی گئی یا ختم ہو گئی، پھر سمجھ لیجئے کہ آپ کو نقصان ہوا ہے. منتقل کیجئے گا. یہ عزاداری بہت بڑی میراث ہے. میں کل رات ایک جملہ کسی سے کہہ رہا تھا، انہوں نے کہا کہ نہیں مولانا سب کے لیے کہیے گا. میں نے ان سے کہا کہ یاد رکھیں، عزاداری ایک انسٹیٹیوشن کا نام ہے. پچھلے 50 سال میں برطانیہ کے اندر، میری سند اتنا نہیں ہے لیکن میں ان خاندانوں کو گواہی دے سکتا ہوں جو عزاداری سے وابستہ تھے، ان کی نسلوں میں آج تک اسلام و ایمان، قرآن، اہل بیت سب چیزیں باقی ہیں. اور جو عزاداری کو چھوڑ گئے تھے ان کی نسلوں میں سب چیزیں ختم ہو چکی ہیں. عزاداری بقا کی ضمانت ہے. اسلام و ایمان پہ بقا کی ضمانت کی عزاداری ہے. اس عزاداری کو کبھی بھی کم رنگ نہ ہونے دیں. بڑی بڑی زحمتوں سے لوگوں نے عزاداری کی. میں دوسرے مثالیں پیش کروں گا. آج یہ تمہیداً چند جملے پیش کر رہا ہوں کیونکہ میں نے آج شام سے متعلق وعدہ کیا تھا کہ آج اول سفر ہو چکی نا، آج یکم سفر تھی، بیویاں شام میں پہنچی ہیں. سن لیجیے عزاداری کس طرح سے برپا کی گئی ہے. بغداد میں تاریخ بغداد شیعوں کی تاریخ نہیں ہے. اگر کبھی کا حوالہ دیتا ہے کوئی یہ نہ سمجھے کہ شیعوں کی تاریخ ہے تو ایسی باتیں لکھی ہوں گی ہمارے سے متعلق، ہمارے فیور میں باتیں لکھی ہوں گی. نہیں، ہماری تاریخ نہیں ہے، لیکن تاریخ بغداد بڑی تفصیل سے کئی جلدوں پہ مشتمل ہے. یہاں تک لکھا کہا کہ بغداد کے اندر جو شیعہ رہتے تھے کہ ایک مرتبہ ایک ماں اپنے یتیم بچوں کے ساتھ بغداد میں رہا کرتی تھی. بنی عباس کا دور تھا، بڑا ہی اختناق کا، ظلم کا دور تھا. ماں نے بچوں سے کہا کہ بچوں آؤ میرے ساتھ باہر چلو. کہا اماں آپ تو خود سے کہتی ہیں کہ رات کو باہر مت نکلا کرو، پورا شوب دور ہے، جان کو خطرہ ہے، آپ خود کہہ رہی ہیں رات کو باہر چلیں. کہا ہاں بچوں میرے ساتھ چلو. کہا اماں کیا بات ہے؟ کہا میں باہر چل کے بتاؤں گی، چلو میرے ساتھ چلو. کہا کہ اس بیوہ خاتون نے بچوں کو لیا اور شہر سے باہر نکل گئی. جب رات کو باہر پہنچے گا بچوں بیٹھ جاؤ، میں تمہیں بتانا چاہتی ہوں ہم لوگ شیعہ ہیں، بغداد میں رہتے ہیں، تقیہ میں ہیں، لیکن ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں. محرم شروع ہو گیا، ہم حسین کے ماننے والے ہیں. اس ماں نے بتانا شروع کیا. کہا بچوں سن لو، ہمارے مولا کے ایک بیٹا علی اکبر تھا، ایک علی اصغر تھا. بیٹا ہمارے مولا کی بیٹیاں تھی، سکینہ نام تھا. ماں نے پڑھنا شروع کیا. کہا بیٹا بچوں یاد رکھو ہمارے مولا کا بھتیجا تھا، قاسم نام تھا، لاشا پامال ہو گیا تھا. بچوں سن لو ہمارے مولا کے بھائی تھے، ایک عباس تھا. بیان کرنا شروع کیا. جب اس خاتون نے، اس بیوہ خاتون نے مصائب پڑھے نا، سارے بچے رونے لگے. اس کے بعد اسی خاتون نے کہا بچوں تم میں سے کس کو یہ الفاظ یاد ہو گئے ہیں، یہ مصائب یاد ہو گئے؟ ایک بچہ بڑا تھا، اس نے کہا اماں مجھے یاد ہو گئے. کہا بیٹا اب تھوڑی سی دیر کے لیے تو مصائب سنا دے، میں رو لوں. اللہ اکبر. کہا بیٹا تو تھوڑی سی دیر کے لیے مجلس سنا دے، میں یہ گریہ کر لوں. کہا میں تمہیں سنا رہی تھی تاکہ تم لوگ رو لو، پھر اب تم مجھے سنا میں رو لوں. ایسے ایسے مجلسیں برپا ہوئی ہیں. یہ مجلس آپ کے لیے بڑی آسائش میں مل گئی ہے. باہر زیادہ سردی ہے، ہیٹنگ آن ہے، قالین ہے، سر پہ آپ کے سایہ ہے، آرام کی مجلس ہے. ایسے ایسے مجلسیں ہوئی ہیں کہ ریت پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی سایہ نہیں ہے. زیارتوں کے اگر آپ دیکھ لیں، تاریخ بیان کرنا چاہ رہا ہوں ابھی. آپ ابھی فضائل کے اندر گریہ کریں گے مصاحب میں کیا کیجیے گا. میں شام کے مصاحب پڑھنے والا ہوں. حضرات تاریخ بڑی ہماری جو ہے وہ بے انتہا سخت تلخ تاریخ ہے، بے انتہا مصائب آئے ہیں. حضرات ایک اور پیش کر دوں، یہ زیارت آج آپ بہت سے لوگ جا رہے ہیں زیارت پہ. خدا سب کی زیارت قبول کرے، خدا سب کو امام حسین کی زیارت نصیب کرے. لوگ زیارت پہ جا رہے ہیں، کتنی آسائش سے جانے. آپ نے جہاز لیا، اترے، بڑے آرام سے، ایئر کنڈیشننگ کوچ ہے، کربلا کی گرمی کسی کو محسوس نہیں کرنی پڑتی. بڑی آسانی سے آپ زیارت کر لیتے ہیں. ہوٹلوں میں رکتے ہیں، زیارت پڑھتے ہیں، زیارت تھک جاتے ہیں، کھانے کی بھوک لگی، واپس ہوٹل پہ چلے گئے، پانی بھی پیا. تاریخ نے خود ہی یہی تاریخ بغداد کی حاشیے پہ لکھا ہے کہ بنو عباس نے کہا کہ نہیں جو بھی جائے گا ہاتھ کٹوا کے زیارت کرے گا. کام یہ زیارت حسینی کو بند کروا دیں گے. وہ کہتے تھے مٹ گئے حسین کی زیارت کو مٹانے والے. کہاں ہیں وہ آج بنی عباس؟ کہاں گئے وہ؟
ان کا نام قبروں کا نام و نشان نہیں ملتا. ان کی قبروں کے اندر یہ معلوم نہیں کہ ہڈیاں کس نے آگ لگائی ہیں. آج حسین کی زیارت باقی ہے, حسین ابن علی کی بیٹیوں کی زیارت باقی ہے, بیٹوں کی زیارت باقی ہے. وہی تاریخ بغداد کے اندر الفاظ خاتون پہنچی, جب پورے بغداد پہ پہنچی, بوڑھی خاتون تھی, کسی سپاہی نے سوال کیا, کہا کہ او بوڑھی خاتون آپ کو نہیں پتا ہم ہاتھ کو کاٹ کے زیارت پہ جانے دیتے ہیں؟ کہا مجھے معلوم ہے. کہا معلوم ہے پھر بھی آ گئی ہو؟ کہا ہاں ہاتھ کٹوا کے زیارت کروں گی. کہا ہاتھ نکالو. جیسے اس نے ہاتھ رکھا نا تو انہوں نے کہا تم نہیں جانتی ہم سیدھا ہاتھ کاٹتے ہیں, ہم دایاں ہاتھ کاٹتے ہیں. کہا دایاں ہاتھ تو تم نے پچھلے سال کاٹ دیا تھا. کہا دایاں ہاتھ تو تم نے پچھلے سال کاٹ دیا تھا. کہا پچھلے سال ایک ہاتھ کٹوا چکی ہو پھر زیارت کے لیے آ گئی ہو. میں اور آپ کیا زیارت کریں گے؟ ہم کہاں زیارت کریں گے؟ آسائش میں زیارت کرتے ہیں. ان حالتوں میں لوگوں نے زیارتیں کی, ایسی ایسی حالتوں میں لوگوں نے زیارت کی ہے. اللہ اکبر, کہ کوئی تصور نہیں کر سکتا. بس میں مصاحب کی طرف آ گیا, آپ لوگوں نے ماحول بنا دیا ہے, میں اور نہیں بیان کر سکتا. میں بھی پڑھنا چاہ رہا تھا, کیا پڑھوں آپ کے سامنے, آپ برداشت نہیں کرتے. میں نے دیکھا کہ آپ کے یہاں مصاحب کے اندر رقیق القلب جہاں دل نرم ہوگا وہاں پہ انسان زیادہ مصاحب برداشت نہیں کر سکتا. مجھے زیادہ سخت مصاحب پڑھنا ہی نہیں پڑتا یہاں پہ, تو آپ لوگ فوراً گری پہ آ جاتے ہیں. سنیں گے الفاظ کو, تاریخ کے الفاظ ہیں. سید الشہداء کی عزاداری کو بڑے بڑے زحمتوں سے کیا گیا. ایک جملہ, اس سے پہلے کہ میں شام کے مصاحب پیش کروں, جملہ پیش کروں گا. دیکھیں آپ تو زیادہ گریہ کرتے ہیں نا, میں نے دیکھا ہے جب زیادہ رونے لگتے ہیں تو لوگ ایک دوسرے کو روک لیتے ہیں. دیکھتے ہیں یہ بے ہوش ہونے والا فوراً پکڑ لیتے ہیں, کہ رک جاؤ زیادہ نہ رونا. اگر کوئی مسرور زیادہ روتی ہے لوگ بیٹیاں روک لیتی ہوں گی, اماں بس اب صبر کیجئے, آپ سے زیادہ مصاحب, آپ سے زیادہ برداشت نہیں ہوگا. ایسا بھی ایک وقت تھا جب بیویاں روتی تھی, کوئی روکنے والا نہیں تھا, کوئی پرسہ دینے والا نہیں تھا, کوئی دلاسا دینے والا نہیں تھا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. امام سجاد کئی مدتوں تک کسی اپنے کو تلاش کرتے رہے. کوئی مجھے پرسہ تو دے, میرا بابا مارا گیا. کوئی مجھ سے پرسہ تو لے, میرا بابا مارا گیا. مدتوں اپنے کو تلاش کرتے رہے. خدا کی قسم یہ الفاظ لکھے. میں ایک جملہ پیش کروں گا, اب اگر برداشت کریں نہ کریں. جملہ سنیے گا. الفاظ روایت کے, جیسے امام سجاد نے 40 پہ جناب جابر بن عبداللہ انصاری کو دیکھا نا, پہلی مرتبہ کسی اپنے کو دیکھا تھا, کہ جیسے کوئی کئی مدت سے کسی اپنے کو تلاش کر رہا ہو. تلاش کر رہا ہو, کوئی مجھے دیکھے تو صحیح, مجھ سے ملے تو صحیح, مجھ سے پرسہ تو لے, مجھے پرسہ تو دے. روایت کے الفاظ ہے, خود امام سجاد آگے بڑھے, دونوں باہیں جناب جابر کے گلے میں ڈالے. کہا جابر ہاہنا قتل رجالنا, جابر یہاں ہمارے مردوں کو مارا گیا تھا. جابر میرے گلے میں توق ڈالا گیا تھا. جابر علی اکبر کے برسی لگی تھی, جابر علی اصغر کے تیر لگا تھا. پھر کہا جابر میری پھپھی 70 قدم کے فاصلے پہ. اللہ اکبر. مولا کتنے مصائب ہیں آپ کے. کسی اپنے کو تلاش کر رہے تھے. میں کسے بتاؤں میرے پہ کیا مصائب بیتے ہیں. پہلی مرتبہ کوئی اپنا ملا نا, پھر کہا کہ جابر آپ دور چلے جائیے. کہا مولا میں تو نابینوں میں نہیں دیکھ سکتا. کہا سن تو سکتے ہیں, ابھی میری پھپھیاں جو بیان کریں گی نا بتائیں گی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اب سنیں, بس سنیں گا. روایت کو میں پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے. سوگنامہ محمد میں ہے, ریاض القدس میں ہے, معالی السبتین میں ہے, کئی مقامات پہ روایت لکھی ہے. روایت کے الفاظ ہیں کہ ایک مرتبہ شام میں اعلان کر دیا گیا, کہا کہ باغیوں کا قافلہ آ رہا ہے. نبی کے نواسیوں کو کہا کہ باغیوں کا ہم نے شکست دے دی ہے. ایک مرتبہ میں اب تفصیل نہیں پڑھ سکتا کہ ہند کیسے شام میں پہنچی. ایک بچی تھی جس کو جو بیمار ہو گئی تھی. چلے میں صرف تمہیدت 2 جملے پیش کر رہا ہوں. بچی تھی, ایک بیمار ہو گئی, اس کو لا علاج قرار دے دیا گیا. اس کا باپ یہودی تھا. اس نے کہیں لوگوں سے سنا کہ کوئی علی بن ابی طالب مدینے میں رہتے ہیں. فوراً لے کے بچی کو آیا, کہا کہ اگر میری بچی شفایاب ہو گئی تو میں مسلمان ہو جاؤں گا. مولا نے کہا کہنے کی ضرورت نہیں تھی. ایک مرتبہ کہا ذرا جناب قمر کو اپنے غلام کو کہا جاؤ جا کے میرے بیٹے حسین کو بلا لاؤ. کہا ایک ظرف آب لے کے آؤ. کہا بیٹا حسین ذرا پانی کو ہاتھ لگا دو. امام حسین نے پانی کو ہاتھ لگایا. کہا یہ پانی اپنی بیٹی کے سر پہ ڈال دے, شفایاب ہو جائے گی.
ایک مرتبہ پانی لے کے گیا، بچی کا نام ہند تھا، فوراً آیا، کہا کہ ہم سب مسلمان ہو گئے، پورا قافلہ آیا، پورا قبیلہ آیا، بچی بھی مسلمان ہو گئی، کہا کہ یا علی میں اس بچی کو آپ کی کنیزی میں دینا چاہتا ہوں، حسین کی کنیزی میں دینا چاہتا ہوں۔ امام حسین نے کہا جاؤ جا کے میری بہنوں سے دین سیکھ لو۔ حسین آپ کی عظمتوں کو سلام، کہا جاؤ جا کے میری بہنوں سے دین کو سیکھ لو۔ بی بی نے کہا ہند پہلی بات یاد رکھ، اہل بیت کے پاس آئیے ذرا حجاب کر لیا۔ بی بی نے حجاب سے کہا بس بھائی سارے مصائب چھوڑ دیے، بس یہ کیسے مسلمان، سب کچھ ہو گئی، کیسے معاویہ زبردستی اپنے بیٹے سے بیاہ کے لے گیا، کیا ہوا تفصیلات میں نہیں جا سکتا۔ بس ایک مرتبہ شام پہنچے، ہند کو بتایا، کہا کہ ہند اسلام کے کچھ باغی تھے، ان پہ تیرے شوہر کو فتح ہوئی ہے، آج ان کے اسیروں کا قافلہ محل میں آنے والا ہے، دربار شام میں آنے والا ہے۔ ہند نے یہ جملے سنے کا اچھا ٹھیک ہے میں بھی آؤں گی، کہا میرے لیے تخت لگا دینا، میں زمین پہ نہیں کھڑی ہوں گی۔ ایک مرتبہ تخت لگا دیا گیا، اس نے ایک برقع لیا، برقعے کا نقاب بہت باریک تھا، نقاب سے چہرہ پھر بھی نظر آ رہا تھا، دور سے بیویاں آ رہی تھی۔ میں نے شام کی ورودی نہیں پڑھی ہے، وہ بھی آپ کو دیکھتے ہوئے نہیں پڑھی ہے، میں نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ بیویوں کا استقبال کیسے ہوا تھا، بس یہ بتا دوں پھول نہیں پھینکے گئے تھے، میں نہیں بتاتا کن پتھروں سے استقبال ہوا تھا۔ بس بھائی بیویوں کی آواز آ رہی ہے، مجھے ماں بہنوں بیٹیوں کی آوازیں آ رہی ہیں، میں اپنی بہنوں بیٹیوں سے کہوں گا بیوی کا کیسے استقبال ہوا تھا۔ بس یہ یاد رکھ لے میرے مولا سجاد کہتے میں سب بھلا سکتا ہوں، میں شام کا استقبال نہیں بھلا سکتا۔ اجرکم اللہ، میرے مولا کہتے میں شام نہیں بھلا سکتا۔ ایک مرتبہ بیوی آنے لگی، جناب زینب نے دور سے دیکھا، نہ جانے کیا دیکھا، فوراً جناب ام کلثوم سے کہا بہن سامنے دیکھ رہی ہو کون ہے؟ جناب ام کلثوم نے کہا بی بی جب سے عباس کی شہادت ہوئی ہے نا مجھے دور کی چیزیں نظر نہیں آتی، میری بینائی بڑی کمزور ہو گئی ہے، عباس کی شہادت نے بینائی چھین لی ہے۔ اجرکم اللہ، کبھی بھی مجھے نظر نہیں آتا۔ اب جناب زینب نے کہا بہن ام کلثوم غور سے دیکھنا، وہ جو سامنے پردے میں ہے تخت پہ کھڑی ہے وہ ہند ہے جسے ہم نے پردہ سکھایا تھا۔ اب جناب ام کلثوم نے کہا بی بی وہ تو برقعے میں ہے لیکن ہم برقعے میں نہیں ہیں۔ بیویوں نے نگاہوں کو جھکا لیا، کہا کہ مجھ سے بات نہیں کر سکیں گے، نگاہیں جھکی ہوئی ہیں، اپنے چہروں کو چھپا لیا، کس طرح سے چھپا، باب پروردگارا عجب عالم ہے بیویوں کا۔ جیسے بیویاں ہند کے سامنے سے گزرنے لگی نا ہند نے آواز دی، کہا من ای بلاد انتم، آپ لوگ کون سے شہر کے رہنے والے ہیں؟ جناب زینب نے جھکی ہوئی نگاہوں سے کہا نحن من بلاد المدینہ، ہم مدینے کے رہنے والے ہیں۔ ہند نے لفظ سنا کہ مدینے کے رہنے والے ہیں، تخت سے اتر کے زمین پہ آ گئی، تخت سے اتری زمین پہ آ گئی۔ اب بی بی نے سوال کیا کہ کیا بات ہے تم تخت سے کیوں اتر آئی؟ کہ مدینے والوں کے احترام میں تخت چھوڑ دیا ہے۔ اب ہند نے سوال کیا کہ بی بی مدینے والوں کو جانتی ہیں؟ میں سوال کروں بتائیں گی؟ بی بی نے کہا کس کا پوچھنا، حسین رہتا ہے۔ جناب زینب نے کہا ہاں میں جانتی ہوں، اور کس کا پوچھے گی؟ کہا بی بی میرے مولا کا ایک کڑیل جوان بیٹا ہے، نام علی اکبر ہے، ہم شکل پیغمبر ہے، بہت خوبصورت ہے۔ بی بی نے کہا اور کس کا پوچھے گی؟ کہ میرے مولا کا ایک بھائی ہے، نام عباس ہے، علی کی شبیہ ہے، میرے مولا کے دائیں طرف کھڑا رہتا ہے۔ بی بی نے کہا اور کس کا پوچھے گی؟ کہ میرے مولا کا ایک بیٹا زین العابدین ہے، لقب سجاد ہے۔ اب بی بی سے رہا نہ گیا، کہیں اپنے مولا کی بہنوں کا نہیں پوچھے گی؟
کہا بی بی خبردار ان کا نام نہ لینا، وہ زہرا کی بیٹیاں ہیں، ان کی ماں کا جنازہ رات میں اٹھا تھا، کبھی بھی ان کا نام نہ لینا۔ کہ اس دربار میں، یہ شرابی کا دربار ہے، اس دربار میں حسین کی بہنوں کے نام نہ لینا، بیٹیوں کا نام نہ لینا، حسین کی بیویوں کے نام نہ لینا۔ اب جناب زینب سے رہا نہ گیا، ایک مرتبہ چہرے سے بالوں کو ہٹایا کہ ہند مجھے پہچان، میں زینب ہوں، یہ ام کلثوم، وہ لیلا، وہ رباب۔ ایک مرتبہ ہند نے چادر اتاری، کہا بی بی اتنا سب کچھ ہو گیا، عباس کہاں تھا؟ کہا ہند وہ سامنے سر حسین کا، وہ جو قیدی ہے وہ سجاد، وہ سر عباس کا، وہ علی اکبر۔ ایک مرتبہ ہند نے برقع اتار کے پھینکا، سر کو پیٹتی ہوئی مجمع عام میں آ گئی، کہو یزید یہ تو نے کیا کیا؟ یہ علی و بطول کی بیٹیوں۔ روایت کے الفاظ ہیں، یزید کھڑا ہوا، ایک مرتبہ ایک چادر ہند کے سر پہ ڈالی، کہا ہند تو نے دیکھتی نامحرموں کا مجمع ہے، تم مجمع عام میں آ گئی۔ ہند نے چادر کو اتار کے پھینکا، کہو یزید جنہوں نے حجاب سکھایا تو انہیں بغیر چادروں کے لے آیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ بس بھئی 2 جملے دعا کے سن لیجئے گا، مجھے پروردگارا، میں نے دوپہر کی مجلس میں بھی کہا تھا، امام زمانہ سے سوال کیا کسی عالم دین نے، کہا مولا آپ کے شیعوں کے لیے کوئی پیغام ہے؟ کہا میرے شیعوں سے کہنا جب بھی میرے ظہور کی دعا مانگے نا، میری پھوپھی زینب کا واسطہ دے، خدا میری پھوپھی کے واسطے کو رد نہیں کرتا۔ امام زمانہ کو 2 باتوں کا بڑا کے دربار میں جانے کا، دوسرا پھوپھی کے بازار میں جانے کا۔ بس بھی آئیں بھائی 2 واسطے پیش کروں گا۔ پروردگارہ دربار یزید میں بیویوں کے ایک بیوی دوسرے کے پیچھے چھپتی تھی، کیسے پیش کروں گا آپ کے سامنے؟ نہیں پڑھ سکتا میں، نہ آپ سن سکتے ہیں، آپ میں سننے کی طاقت نہیں، مجھ میں پڑھنے کی طاقت نہیں۔ ہاتھوں کو بلند کیجیے گا، صرف 2 جملے دعا کے پیش کروں گا۔ پروردگارہ اس لحظے کا واسطہ جب بیویاں دربار یزید میں تھیں، ایک مرتبہ وہاں پہ ساری بیویاں ہیں، ایک چھوٹی سی بچی، یزید مخاطب ہوا، کہا کیا بات ہے بار بار ہلتی کیوں ہے آپ؟ بچی کے لب ہلے، آواز نہیں آئی۔ پوچھا کیا بات ہے، لب ہلتے ہیں بولتی کیوں نہیں ہیں؟ بچی نے اشارہ کیا اپنے گلے کی طرح، کہا میری پھوپھیوں کے ہاتھ بندھے ہیں، میرا گلا بندھا ہے، ان کے قد بلند ہے، میرا قد چھوٹا ہے، جب یہ ہلتی ہے نا تو رسی ہلتی ہے، اس لیے میں زیادہ ہلتی ہوں۔ کہا کون ہو تم؟ کہا انا سکینہ بنت الحسین، میں حسین کی بیٹی سکینہ۔ بھائی 2 جملے میں پیش کر رہا ہوں۔ پروردگارہ تجھے واسطہ اس لحظے کا جب ایک 4 برس کی بچی نے نہ جانے کیا دیکھا دربار یزید میں، جب یزید نے تشت کو ہٹایا اور ایک مرتبہ کپڑا ہٹانے کے بعد سر دکھایا، سر کا دیکھنا تھا، بچی نے نہ جانے کیا دیکھا، برداشت نہیں کر سکی۔ ایک مرتبہ کہا سنا ہے تمہیں تمہارے باپ سے بہت محبت ہے اور تمہارے بابا کو تم سے محبت تھی، آج تمہارے بابا کی محبت کا امتحان ہو جائے، ذرا بلاؤ اپنے بابا کو اپنے پاس۔ بچی کو جلا لایا، جلا ہوا کرتا اٹھایا، کہا بابا میری محبت کا واسطہ، بابا میرے پاس آ جاؤ۔ ایک مرتبہ سر چلا، بچی نے آغوش میں لیا، کہا بابا جب خیمے سے گئے تھے آپ کی رگیں کٹی ہوئی نہیں تھی،
پروردگارہ بادشاہ اس بچی کا 12ویں امام کے ظہور میں تعجیل فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ امام زمانہ کو ہم تو خوشنود راضی فرما. پروردگارہ جناب رباب کی اجڑی گود کا واسطہ. جتنے مومنین بے اولاد ہیں سب کو اولاد عنایت فرما. جو اولاد کی طرف سے پریشانیاں کی مرادیں پوری فرما, پریشانیاں دور فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ اس بی بی کی عظمتوں کا جس نے جب روضہ رسول کے اوپر دونوں ہاتھ دروازے پہ رکھے ایک جملہ کہا تھا, کہا نانا میں اندر نہیں آؤں گی, یا جدہ انی نائیت الیک بولدک الحسین, نانا آپ کے نواسے حسین کی سنانی لے کے آئی ہوں. سنی شیعہ مورخین نے لکھا سارا مدینہ رونے لگا جب بی بی کا گریہ سنا. اگر نہ محرموں کا مجمع نہ ہوتا میں کلائیوں سے ہٹاتی, میں چادر ہٹا کے نشان دکھاتی, میرے بازوؤں پہ کتنے نیل کے نشان. پروردگارہ بی بی کے بازوؤں کے نشانوں کا واسطہ, کلائیوں پہ نشانوں کا واسطہ. پروردگارہ سب کی دعائیں مستجاب فرما. 12ویں امام کو دیکھنا نصیب فرما. ہمارے گنہگار آنکھوں کے موزانہ کی زیارت نصیب فرما. ہم سب کی عاقبت بخیر فرما. ایمان پہ موت عنایت فرما. پروردگارہ زندگی میں امام حسین کی زیارت نصیب فرما. آخرت میں امام حسین کی شفاعت نصیب فرما. پروردگارہ زائرین کی حفاظت فرما. پروردگارہ عزاداری کی حفاظت فرما. پروردگارہ ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. پروردگارہ کراچی میں حالات خراب ہے, بحرین میں حالات خراب ہے, سب کی حفاظت فرما. پروردگارہ دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما. طالبان کو غارت فرما. پروردگارہ جناب زینب کی جو گود کا واسطہ. پروردگارہ کسی ہاتھ کو بلند, جتنے ہاتھ بلند ہے کسی کو رد نہ فرما, کسی کو نا امید نہ لوٹا. پروردگارہ گریہ کرنے والوں کو جناب سیدہ کی شفاعت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. ماتم حسین یا حسین.